السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم فرقان حمید کا سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ آج ہم پارہ نمبر 1 اور سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 3 جو ہے اس کو درست مخارج سے پڑھنے کی کوشش کریں گے، لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے آپ کی بارگاہ میں عرض ہے اگر آپ نے ہمارا چینل غازی رضا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب فرما لیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ ہمارے چینل کے ممبر بھی بن جائیں گے اور ہر نیا آنے والا سبق بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی درست مخارج سے قرآن پڑھنا سیکھ سکیں۔ اگر آپ کو کوئی بات پوچھنی ہو ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے 0308652057 آپ اس پر میسج کال کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اعبدوا، یا کے اوپر کھڑا زبر ہے اور یہ ساتھ میں دیکھیں مد لگی ہے، یہ مد منفصل ہے۔ اب یہ کیسے ہے؟ یا جو ہے یہ الگ کلمہ ہے، ایو الگ کلمہ ہے، لیکن لکھنے کے اندر یہ ایک ساتھ لکھا گیا ہے تو لہذا یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہے۔ نون مشدد کا یہاں پر غنہ ہو رہا ہے، ساتھ میں الف مدہ ہے، اس کو ہم غنہ کر کے پھر اس کو لمبا کریں گے۔ یا ایوہا الناس، یا یہاں ایسے بھی پڑھا جاتا ہے، بعض لوگ ایسے پڑھتے ہیں یا ایوہا الناس، یا ایو ایو ایو، تشدید کی جو آواز ہے اس کو درست رکھیے۔ آگے سعبدو ہے، با متحرک اور دال واو پیش دو، یہ واو مدہ ہے، اس کو لمبا کریں گے۔ سعبدو، خالی صرف آپ نے سعبدو کہا تو عین ختم کر دی اور یہ حرف کو ختم کرنا کہلائے گا۔ یہ اس طریقے سے پڑھیں گے تو یہ لحن جلی بن جائے گی، لہذا عین کا مخرج بھی درست کیجئے، اس کا مخرج کا استعمال کرنے کی کوشش کیجئے۔ یا ایہا الناس اعبدوا، یہ ہے، ٹھیک ہے۔ بغیر مشق کے کچھ حروف ایسے ہیں بغیر مشق کے وہ درست نہیں ہوں گے، چند بار پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ اصل میں یہ کچھ جو قراء حضرات ہوتے ہیں انہوں نے مدارس کے اندر تعلیم و تربیت حاصل کی ہے، صبح سے لے کر شام تک یہ پڑھتے رہے ہیں، پھر اس کے بعد بھی مشق جاری رہی، پڑھاتے رہے پڑھتے رہے، تو اس طرح ان کا یہ تلفظ جو ہے بہترین ہے۔ آپ 15-20 منٹ پڑھ کر آپ کہیں میرا تلفظ نہیں درست ہو رہا، نہ کسی کو سنا رہے ہیں، نہ کسی کی کوشش ہے کہ سارا دن پڑھتے رہے، تو اس طریقے سے بعد مخرج جو ہے یہ درست نہیں ہو پاتے۔ اس لیے آپ سے عرض ہے کہ بھرپور طریقے سے اس کی مشق کیجئے، اور یہ ہا عین اس طرح کے جو مخارج حلقی مخرج جو ہیں، یا جو ہے وہ ثا کی آواز کسی کی درست نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، اس کے اندر حروف جو لیٹرز ہیں ان کے اندر امتیاز کرنا، تو یہ سیکھیے تاکہ ہمارا قرآن درست ہو جائے۔ تو یہاں پر عین کی آواز، ربکم الذی، رب با مشدد کا یہاں پر قلقلہ ہو رہا ہے، مشدد قلقلہ، یعنی جماؤ یہاں زیادہ، رب کم الذی، ذی میں زی کی آواز نہ آئے، زا کی آواز نہ آئے بلکہ ذال کی، بغیر سیٹی کے۔ یا مدہ بھی ہے، لمبا بھی کریں گے۔ ربکم الذی خلقکم، خلقکم، یہاں پر بڑی توجہ کے ساتھ یہ بات سمجھ لیجیے گا کہ یہ قاف ہے اور قاف خلق، یہ قاف پر موٹا ہے اور دوسرا جو آگے کاف آ رہا ہے وہ باریک پڑا جا رہا ہے کاف، تو ایسا نہ ہو کہ ایک کو پر کر رہے ہیں، پہلا پر موٹا کر رہے ہیں تو ساتھ دوسرا جو باریک ہے اس کو بھی آپ نے پر موٹا کر دیا تو یہ لحن جلی ہوگی، دونوں پر موٹے نہیں ہیں، یا دونوں کو باریک کر دیا، تو یہ امتیاز کرنا، فرق کرنا آپ کو سیکھنا ہے، چاہے مشق بار بار کریں، سارا دن کریں، ساری لائف کریں، یہ آپ پر ہے، آپ نے اس کو درست کرنا ہے۔ آگے والذین، والذین، زین نہیں کہنا، والذین، والذین من قبلکم، نون ساکن کے بعد قاف ہے، اخفا کا غنہ کر کے، من قب، با ساکن کے اندر قلقلہ بھی ہو رہا ہے، قبلکم لعلکم
تتقون، یہاں پر تتا دو تا ہے اور دونوں ہی باریک پڑھے جائیں گے، یہاں پر تتقون نہ پڑھ دیجیے گا. آگے قاف آ رہا ہے نا، قاف پر موٹا ہے تو بعد اوقات پر موٹا حرف جو پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ آگے والا یا پیچھے والا بھی پر موٹا کر دیتے ہیں تو یہ لحن جلی بن جائے گی. لہذا یہ تا جو پہلے آ رہا ہے یہ باریک پڑا. تتقون الذی جعل لکم الارض، یہاں پر الذی پر ہم الف کے اوپر زبر لگا کر حمزہ بنا کر اس کو آگے لام کے ساتھ ملائیں گے، عارضی حرکت اس کو بولا جائے گا. اگر آپ نے یہاں پر آگے ملا کر پڑھنا ہے وصل میں تتقون الذی جعل، اس طریقے سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ نے یہاں تتقون پر وقف کرنا ہے تو پھر آپ الذی کے اوپر جو ہے زبر لگائیں گے حمزہ کے اوپر تو یہ حمزہ بن جائے گا. لہذا یہاں پر ذال کی آواز میں زا کی آواز سے بھی بچاتے ہوئے الذی نہیں کرنا ذی. یعنی ہمارے چینل پر آپ کو الحمدللہ درست مخارج سے بھی قرآن پڑھنا سکھایا جائے اور ساتھ ساتھ آپ کو جو غلطیاں آپ اکثر کرتے ہیں وہ بھی ہائی لائٹ کی جاتی ہیں کہ یہ غلطیاں جو ہے یہ آپ کریں گے، ان سے بچتے ہوئے آپ نے قرآن پڑھنا ہے. الذی جعل لکم الارض، ارض را ساکن سے پہلے زبر پیش ہو تو را پر موٹا اور ضاد جو ہے یہ بھی پر موٹا پڑ جائے گا، حروف مستعلیہ میں سے. ارض فراشا والسماء، فرا پر موٹا، ٹھیک ہے. فراشا یہ تنوین کے بعد واو آ گیا تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ غنہ ہوگا. والسماء یہ مد جو ہے یہ مد متصل ہے، حمزہ اسی کلمے. بناء ہے، آگے تنوین ہے، تنوین کے آگے واو آ رہا ہے، بنا وا پڑا جائے گا. صاد وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں پر نہ ہی ٹھہرنا بہتر ہے. بنا یہ اوپر جو مد آ رہی ہے یہ مد متصل ہے. بنا وانزل من السماء ماء، من السماء کے اوپر جو مد آ رہی ہے مد متصل ہے، ماء پر بھی مد متصل ہے. آگے یہاں پر اخفا کا غنہ اور تنوین کے بعد آگے فا آ گیا. ماء فاخرج، خوا پر موٹا، حروف مستعلیہ میں سے را بھی پر موٹا ہوگا، یہ را پر زبر پیش ہو تو پر موٹا پڑا. فاخرج به من الثمرات، یہاں پر من الثمرات کو من السما سین کی آواز کے ساتھ یہ غلط ہو جائے گا. من السما، ٹھیک ہے یہ غلط ہے. من الثمرات را پر موٹا کھڑا زبر ہو تو یہ بھی پر موٹا پڑا جائے گا. رزق لکم، رزق لکم قاف پر موٹا کریں گے لیکن لام نہیں کریں گے، رزق لکم نہیں کر دینا، یہ غلط ہو جائے گا آپ کا. قاف پر موٹا ہوگا، لام پر رزق لکم. فلا تجعلوا، فلا تج جیم ساکن کے اندر یہاں پر قلقلہ ہو رہا ہے. جیم ساکن میں قلقلہ، ساکن قلقلہ سبق نمبر 11 اس کو سمجھ لیجئے گا، انشاءاللہ قلقلہ کے بارے میں بخوبی علم ہو جائے گا. تجعلو، تجعلو یہ قلقلہ نہیں ہوا. تجعلو، تجعلو للہ، اللہ کا لام باریک پڑا جائے گا، اللہ کا لام سے پہلے زیر ہو تو باریک پڑا جائے گا. آدادوا، یہاں پر نون ساکن کے بعد دال آ گیا، لہذا یہاں پر جو ہے اخفا کا قاعدہ. آگے تنوین ہے، تنوین کے بعد واو حروف یرملون میں سے آیا تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ. آگے پھر دیکھیں تم ہے، نون ساکن کے بعد تا آ گیا حروف اخفا میں سے، لہذا یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہے تو یہاں پر غنّے ہوں گے. وانتم تعلمون، صرف تعلمون کہا تو یہ عین کو آپ نے ختم کر دیا تو یہ غلط ہو جائے گا. تعلمون، تعلمون. میم ساکن کے بعد یہاں آگے تا آ رہا ہے، میم ساکن کے قاعدے سبق نمبر 15 کو سمجھیے گا انشاءاللہ. میم ساکن کے قاعدے آپ کو سمجھ آئے گا. یہاں پر اظہار شفی کا قاعدہ ہو رہا ہے، غنہ نہیں کریں گے. آگے وَإِن كُنتُم، دو غنّے ہو رہے ہیں اخفا کے. نون ساکن کے بعد کاف آ گیا، آگے پھر نون ساکن اس کے بعد تا آیا تو یہاں بھی غنہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، دو غنّے یہاں پر اخفا کے ہم کریں گے. فی یا مدہ ہے، غیب مما،
میم تنوین کے بعد میم آیا ادغام مع الغنہ کا قاعدہ، رئی بم ایک غنہ ہو گیا، آگے مما میم مشدد کا غنہ ہے اور ساتھ میں یہ علی مدہ لگا ہوا، اس کو لمبا بھی کریں گے، رئی بم مما نزلنا 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 نزل زل یہ ہو گیا لام کے اندر قلقلہ تو یہ غلط ہو جائے گا، نزلنا علا علا پر بعض لوگ اعلا پڑھ دیتے ہیں، حمزہ کے اوپر زبر لگائی، آگے عین کو ساکن کیا اور پھر لام کھڑا زبر لا، تو یہ بن جائے گا اعلا، تو یہ ٹوٹل ہی غلط ہے، اس سے میننگ چینج ہو جائیں گے، نزلنا اعلا عبدنا یہ غلط ہے آپ نے پڑھا، نزلنا علی عبدنا عب با ساکن کے اندر قلقلہ، نون الف زبر نا الف مدہ فَأْتُو یہ حمزہ ساکنہ کا یہاں پر جھٹکا دیں گے، فَأْتُو بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ بِسُورَةٍ تنوین کے بعد آ گیا میم ادغام مع الغنہ کا قاعدہ، آگے نون ساکن کے بعد پھر میم آیا تو یہاں بھی ادغام مع الغنہ کا قاعدہ، آگے ثا ہے، ثا کی جگہ سین کی آواز نہیں نکلے گی، ٹھیک ہے، سین کی آواز نکلی تو یہ لحن جلی آپ کی ہوگی، بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ صاد وقف مرخص کی علامت ہے، ملا کر پڑھنا بہتر ہے یہاں پر، مثلی وَدْعُوا وَد دال ساکن کا قلقلہ، عُو عین واو پیش عُو واو مدہ ہے، عین کی آواز بھی درست مخارج سے نکالنے کی کوشش کیجیے گا، شُہَدَاءَکُمْ شہداء یہ مد متصل ہے، اقم میم ساکن کے بعد دوسری میم آئی تو یہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا میم ساکن کے قاعدے اس کے لیے پڑھ لیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوگا، وَادْعُوا شُهَدَاءَکُمْ مِن دُونِ اللَّهِ نون ساکن ہے پیچھے، یہ یہاں پر نون ساکن ہے، یہ دیکھیں یہاں پر نون ساکن ہے اور نون ساکن کے آگے دال حروف اخفاء میں سے آ گیا، واو مدہ بھی ہے، من دون اللہ اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا، اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے، ان کنتم نون ساکن کے بعد تا آ گیا تو یہاں پر اخفاء کا قاعدہ، آگے پھر نون ساکن کے بعد تا اخفاء کا قاعدہ، صادقین صاد پر موٹا پڑا جائے گا، اس کی جگہ سین کی آپ نے آواز نکالی تو یہ بھی آپ کی لحن جلی بن جائے گی، سین صادقین غلط، صادقین قاف پر موٹا پڑا جائے گا، یا مدہ ہے، وقفی صورت میں یا مد عارض پیدا ہوگی کیونکہ نون جو ہے یہ ساکن بن جائے گا، ان کنتم صادقین فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَإِن لَّمْ نون ساکن کے بعد لام آیا، ادغام ہو رہا ہے لیکن ادغام بلا گنہ بغیر گننے کے ہو گیا، سمجھے یہ حمزہ کو آپ نے ڈائریکٹ آگے لام کے سامنے جانا ہے، یہ نون بیچ میں ختم ہو جائے گی، ختم تو ہوگی، ختم نہیں ہوگی بلکہ یہ لام کے اندر مدغم ہو جائے گی، تفعلوا یہاں پر فا کے اندر بعد لوگ قلقلہ کریں، تفعلوا 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 ولن تفعلوا اخفاء کا قاعدہ غنہ کرتے، ولن تفعلوا فاتقوا النار التي یہاں پر نون مشدد کا غنہ ہو رہا ہے، رلتی یا مدہ رلتی رلتی ساکن حرف جو ہے تشدید والا جو حرف ہے اس کو ذرا رک کر ادا کریں، وقودها الناس واو مدہ الناس وقودها الناس ہا کو نون کے ساتھ ملائیں گے، نون مشدد کا غنہ کریں گے، ساتھ میں الف مدہ ہے، والحجارۃ والحجارۃ رات را پر موٹا، اعدت یہاں پر اکثر لوگ غلطی کر دیں گے، اعدت اعدت تو یہ غلط ہو جائے گا، اعدت عین کی آواز کی جگہ اگر حمزہ کی آواز میچ ہو گئی آپ کی تو یہ لحن جلی حرام گناہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے، لحن جلی کا شرعی حکم یہ ہے، یاد رکھیے گا، تو یہاں پر عین کی آواز کو سیکھ کر اعدت للکافرین یہاں پر لام کے اندر کلکلہ کر دیں گے، للکافرین لل یہ نہیں، للکافرین وقفی صورت میں یہاں مد عارض پیدا ہو رہی ہے، جی
آگے چلتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا لام کو صاد کے ساتھ ملائیں گے تو صاد کی آواز پر موٹی حروف مستعلیہ میں سے ہے. صالحات ہا کی جگہ ہا کی آواز نہ نکالیے گا. صالحات یہ غلط ہو جائے گا. ان لہم انا نہیں کر دینا, اس کو لمبا نہیں کرنا. ان لہم جنات تجری جنات نون مشد کا غنہ اور اس کو لمبا کرنا کھڑی حرکت ہے. تا دو زیر تین تنوین ہے, تنوین کے بعد آگے تا حروف اخفا میں سے, یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا. جنات تجری من تحتی حل انہار کلما رزقوا منہا من ثمرہ. نون ساکن کے بعد فا اخفا کا قاعدہ یہاں پر لگ رہا ہے, اخفا کرتے ہوئے یعنی گننا کرتے ہوئے پڑھا. ثمرہ فا کی جگہ سین کی آواز نہیں کہا, سامارا نہیں کرنا. ثمرات رزقا قالوا رزقا تا کو را کے ساتھ ملائیں گے. یہاں پر ادغام بلا غنہ کا قاعدہ, تنوین کے بعد را حرف جر ملون میں سے آگے ادغام بلا غنہ. لام اور را آ جائے نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد تو یہاں ادغام بلا غنہ ہوتا ہے. تنوین کے بعد قاف آ گیا جی, تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ لگ رہا ہے. رزقا قالوا علی مدہ اور واو مدہ. ھذا الذی ذال ہا زلا زی یہ غلط ہے. ہا زلا زی ہا زلا زی ہا زلا زی غلط. ہا والذی ذال ہے زا نہیں ہے, اور ذی پر بھی اللہ ذی جو ہے اس میں بھی ذال کی آواز نکلے گی. رزق نا رزق قاف ساکن کے اندر قلقلہ رزقنا من قبل نون ساکن کے بعد قاف آیا اخفا کا قاعدہ. قاب با ساکن کے اندر قلقلہ قاب من قبل وَأُتُوا بِهِ وَأُتُوا یہاں پر بھی غلطی کریں گے وَأُوتُوا پڑھ دیں گے. اوتو یہ غلط ہے. وَأُتُوا بِهِ متشابہا وقف کی صورت میں تنوین ہے تو ایک زبر ختم ہو جائے گی, بقیہ علی مدہ رہ جائے گا, متشابہا پڑھا جائے گا. جی آگے چلتے ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا فیہا کے اوپر یہ مد جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ مد منفصل ہے. ازواج مطہرہ وا علی مدہ ہے. جم تنوین کے بعد میم آیا ادغام مال غنہ کر مطہرہ. یا ہا پر جب تشدید آتی ہے تو اکثر کا غلط ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. مطہرہ یہ غلط ہے. مطہرہ وقف کی صورت میں یہ گول تا ہے تو یہ گول تا وقف کی صورت میں ہا ساکن سے بدل جائے گی تو یہ یوں پڑھا جائے گا مطہرہ. ٹھیک ہو گیا. آگے وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ملا کر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں مطہرۃ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. جی آگے چلتے ہیں. ان اللہ نون میں شدت کا غنہ اللہ کا لام پر بوٹا پڑا جائے. لا یستحیی لام الف لا علی مدہ ہے. یستحیی دونوں کے اندر ساکن حروف کے اندر قلقلہ والی کنڈیشن ہلا کر رکھ دیتے ہیں آپ, ایسا نہ کیجئے گا, یہاں پر قلقلہ نہیں ہوتا. یستحیی ہا کی آواز ضرور نکالیے گا ورنہ آپ کی تحیی کہا تو یہ ہا دو چشمی جو ہے اس کی آواز ساؤنڈ ہوگی, ایسا نہیں کیجئے گا, درست پڑھیے گا. یہ آپ کو مد جو اوپر نظر آ رہی ہے یا کے اوپر یہ مد ہے یہ مد منفصل ہے کیونکہ یا کے نیچے یہ کھڑا زیر ہے. کھڑا زیر جو ہے یہ کھڑا یا مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے, حروف مدہ کی طرح ہوتا ہے, لہذا اس کے بعد آگے حمزہ دوسرے کلمے میں آئے گا تو یہ مد اوپر جو پیدا ہو رہی ہے مد منفصل کہلائے گی. این یضربا این نون ساکن کے بعد یا آیا
تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ. ضاد حروف مستعلیہ میں سے اس کو پر موٹا پڑھیے گا. ان یضربا ریبا مثلا ما ماسا ماسا یہ غلط ہو گیا. ماسا لما تنوین کے بعد میم حرف جر ملون میں سے ادغام مع الغنہ کا قاعدہ. اور میم الف زبر ما یہ الف مدہ بھی ہو رہا ہے. مثلا ما بعوضتا باعو عین کی آواز باعو کہا تو یہ غلط ہے, لحن جلی ہو جائے گی. ضاد کی جگہ دال کی آواز باعودہ باعودہ عین کی آواز تو نکالی آپ نے, آگے ضاد کو دال کے اندر چینج کر دیا باعودہ تو یہ غلط ہے, لحن جلی ہو جائے گی آپ کی. باعوضتا فما فوقها یہاں پر اخفا کا گنہ تا فما اخفا والا گنہ کرتے ہوئے پڑھیے گا. فوقها آگے وقف آ رہا ہے, وقف کی صورت میں جو حروف مدہ ہوتے ہیں یہ تبدیل نہیں ہوتے, لہذا ہا ہی پڑھا جائے گا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ حا قاف یہ ہا کی آواز اور قاف پر موٹا یہاں پر مشدد قلقلہ بھی ہو رہا ہے. ان نون مشدد کا گنہ انہ الحق من ربہم یہاں پر بعد لوگ نون کی آواز کو نکالتے ہیں من ربہم کر کے پڑھتے ہیں, یہ غلط ہے. نون جو ہے یہ سائلنٹ ہو جائے گا, یعنی کہ یہ اصل میں مدغم ہو رہا ہے, را کے اندر ادغام بلا غنہ کا قاعدہ لگ رہا ہے. من ربہم پڑھا جائے گا. من ربی با مشدد کا قلقلہ ہو رہا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ ماذا نہیں کرنا, ماذا علی مدہ اور اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے, مد منفصل کا قاعدہ لگ رہا ہے. آرا 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 دیکھیں را کو پر موٹا کیسے کیا جاتا ہے, تو را پر زبر یا پیش ہو تو اس کو پر موٹا. اراد اللہ اللہ کا لام بھی پر موٹا ہوگا. بہذا بہذا زا کی آواز نہ آئے. بہذا مثلا مثلا ہے, آگے وقف لازم کی علامت ہے, لہذا یہاں پر وقف کریں گے جب تو یہاں مثلا پڑھا جائے گا. آگے چلتے ہیں. یضل یضل بہ کثیرا و کثیرا و یہ سین کی آواز یہاں پر آپ نے نکال دی, سین کی آواز نہیں جائے. کثیرا و تنوین کے بعد واو حرف جر ملون میں سے ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے. یہدی 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 یہ ادائیگی اور ہے. یہدی سیکھنی ہوگی. دال یا مدہ ہو رہا ہے یہاں پر, یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ. بیہی کثیرا کثیرا یہ غلط ہے, سین کی آواز آ گئی. کثیرا. وما یضل یضل به الا الفاسقین. بعض لوگ یہاں پر الل کو الل کر دیتے ہیں, الل فاسقین, یہ غلط ہو جائے گا. الل فاسقین. الذین الذین یہاں پر آپ وقف کریں گے اگر تو پھر آپ کو آگے جو الف آ رہا ہے اس کے اوپر زبر لگا کر آگے لام کے ساتھ ملانا ہے. اللہ اس کو بولتے ہیں عارضی حرکت, عارضی حرکت لگا کر الذی پڑھنا ہے. اگر آپ وہاں یہاں وقف نہیں کرتے تو پھر نلذین پڑھیں گے. ینقضون نون ساکن کے بعد قاف حروف اخفا میں سے آ گیا. ینقو اخفا کا قاعدہ. قضون قاف بھی پر موٹا آ رہا ہے, ضاد بھی پر موٹا ہے, ضاد کو لمبا بھی کریں گے حروف مستعلیہ میں سے ہے, اور واو مدہ بھی ہو رہا ہے. ینقضون پر موٹا اس لیے ہو رہا ہے کہ حروف مستعلیہ میں سے ہے, لمبا اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ واو مدہ کا قاعدہ بن رہا ہے. ینقضو دو یہ لمبا ہو رہا ہے. عہد اللہ عہد اللہ یہ مشکل ہے لیکن یہاں پر ادائیگی کیجئے گا. بہت ساروں کی یہاں پر ادائیگی نہیں ہوگی, عہد اللہ پڑھ دیں گے. عہد اللہ عہد اللہ اللہ کا لام پر موٹا کر کے. داللہ من بعد میثاقہ میثاقہ اور میثاقہ. وَيَقْطَعُونَ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ
ان یوصلا، ان یوصلا، نون ساکن کے بعد یا آیا، حروف یرملون میں سے ادغام مال غنہ کا قاعدہ، واو مدہ بھی بن رہا ہے یہاں پر، واو ساکن سے پہلے دیکھیں پیش ہے تو واو مدہ لمبا بھی کریں گے، ان یوصلا، صاد کی جگہ سین کی آواز نہیں نکالنی، ان یوصلا، ان یوصلا، صاد کی آواز پور موٹی، ویفسدون، ویفسدون فی الارض، ویفسدون فی الارض، وقف کریں گے تو فی الارض پر آ جائے گا یہاں پر، اولئک، یہ مد جو ہے مد متصل ہے، ہم الخاسرون، کیف تکفرون، کیف تکفرون، کاف کے اندر یہاں پر کلکلا کر دیں گے تو یہ غلط ادائیگی ہلا دیں گے آپ اس کو، تکفرون، تکفرون باللہ، اللہ کا نام باریک رکھیے، باللہ، وکنتم، اخفاء کا قاعدہ، نون ساکن کے بعد تا آ گیا، امواتا، ام ادائیگی دیکھیے کیسی ہے، تو آپ غلط ادائیگی مت کیجئے گا، امواتا فاحیاکم، تنوین کے بعد فار، امواتا، اخفاء کا قاعدہ، فاحیاکم، فاحیاکم، غلط ہو گیا، ہا کی بات، فاحیاکم، ثم، میم شد کا گنہ، اور یہاں پر فا کی جگہ سین کی بات، ثم، یہ آپ کی غلطی ہو گئی، لحن جلی بن گئی، حرام گناہ، ثم یمیتکم، ثم، یہاں پر یمیت جب پڑھیں گے نا تو ملا کر پڑھنے کے صورت میں یہ والی کنڈیشن بنے گی، ثم یمیتکم، تو یہ ثم لمبا کیسے کیا، ثم یمی، ثم یمی، ثم یمی، ٹھیک ہے، یمیتکم، ثم یحییکم، ثم یحییکم، ثم الیہ ترجعون، تو یہ تین ثم آ رہے ہیں، ثم ثم اور پھر ثم، تو ان کو لمبا نہ کیجیے، ثم نہ کیجیے گا ورنہ یہ الف مد حرف کو گھٹا یا بڑھا دینا یہ بھی لحن جلی کی قسم میں سے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض، فی الارض، ضاد حروف مستعلیہ میں سے اس کو پر موٹا ادا کیجیے گا، آگے چلتے ہیں، جمیعا، وقف کی صورت میں جمیعا، لیکن یہاں وقف نہ کرے تو بہتر ہے، ملا کر آگے پڑھ سکتے ہیں، جمیعا، اخفاء کا قاعدہ، تنوین کے بعد سا حروف اخفاء میں سے آ گیا، اخفاء کا قاعدہ ہو رہا ہے، ثم استوى، ثم، میم شد کا غنہ، آگے میم کو سین کے ساتھ ملا، ثم استوى، تاوا، واو ہونٹوں کی گلائی سے ادا کیجیے گا، بعض لوگ ہونٹ گول نہیں کرتے اور فا کے مخرج سے اس کو ادا کر لیتے ہیں، تو یہ مخرج آپ کا درست نہیں ہوگا، آگے واو کے اوپر دیکھیں یہ کھڑا زبر ہے اور اس اوپر مد لگی ہے، مد منفصل ہے، الی السماء مد متصل ہے، فسواہن، سواہن، نون شد کا گنہ، سبع، دا ساکن میں قلقلہ ہو رہا ہے، عین کے بعد سبع پڑھا تو یہ غلط ہوگا آپ کا، سبع، سماوات، سماوات، وقف کی صورت میں یہاں مد عارض پیدا ہو رہی ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ٹھیک ہے، یہ لحن جلی بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں، عین کی علیم جو ہے، علیم کا مطلب ہے جاننے والا، علم والا رب، اور ایک حمزہ کے ساتھ علیم ہوتا ہے، تو یہ آپ کی لحن جلی ہو جائے گی، معنی چینج ہو جائیں گے، تبدیل ہو جائیں گے، یہ علیم، تو علیم کا مطلب حمزہ کے ساتھ عین کی جگہ حمزہ کی آواز نکالی تو علیم کا مطلب ہوتا ہے دردناک، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ سب کچھ جانتا ہے، تو وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ سب کچھ دردناک ہے، عذاب والا، ٹھیک ہے، دردناک، اس کا مطلب علیم مطلب دردناک ہوتا ہے،
جیسے عذاب علیم دردناک عذاب، کافروں کے لیے دردناک عذاب، تو یہ دردناک ہے، تو یہ میننگ چینج ہو جائے گی اس طریقے سے. بہت ساری، میں یہ ایک مثال دی ہے، بہت ساری مثالیں ایسی ہیں جہاں پر حرف، کوئی آواز حرف کے ساتھ تبدیل کر دینے سے میننگ چینج ہو جاتے ہیں، اور اگر ایسا قرآن پڑھیں گے تو آپ کو ثواب بالکل بھی نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، تھوڑا سا بھی ملے گا. تو آپ اس کو درست کر لیجئے گا. اگر نماز کے اندر ایسا قرآن پڑھنا جس سے میننگ چینج ہو جاتا ہے تو نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے. لہذا اپنا قرآن درست کیجئے. اس کے لیے آپ صرف یہ آڈیو یا ویڈیو دیکھ کر گزارا مت کیجئے، کسی اچھے استاد کا سہارا لیجئے. الحمدللہ ہمارے پاس بھی آن لائن ایڈمیشن ہوتے ہیں، اسلامی بھائی اسلامی بہنیں پاکستان بیرون ملک سے سیکھتی ہیں درست مخارج سے قرآن، یہ ان کی محبت ہے اور ماشاءاللہ ٹائم نکال کر سیکھتے ہیں، اچھا سیکھ رہے ہیں، کئی سیکھ چکے ہیں. آپ بھی ہمت کیجئے اور اپنا قرآن درست کیجئے. ضروری نہیں کہ ہم سے ہی سیکھیں، جہاں سے بھی آپ کو قرآن کا علم ملتا ہے اور استاد سکھانے والا ہو تو اسے ضرور سیکھیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا قرآن درست مخارج سے پڑھنے کی ہی توفیق عطا فرمائے. آئیے اب اس کی حدر کے اندر تلاوت بھی سن لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون.
الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم.